لہذا اللہ رب العالمین کا حکم وہاں پہنچا، زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگے اور آسمان سے زوردار بارش برسنے لگی۔ سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سامنے موجود ہیں، اپنے بیٹے سے مخاطب ہو رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج تم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ یا بنی ارکب معنا، آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، ولا تکن مع الکافرین، اور اے میرے بیٹے کافروں میں سے تم شمار مت ہو جاؤ۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین خطبہ جمعہ، آج جس عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ ہے قدرتی آفات، اسباب و حل۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم حضرات، قوم جب نافرمان بن جاتی ہے، سرکش ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس قوم کو، اس سماج کو، اس معاشرے کو راہ راست پر لانے کے لیے مختلف طریقوں کے عذابات سے دوچار کر دیتے ہیں۔ مختلف قسم کے عذاب اس قوم پر نازل کر دیتے ہیں۔ قدرتی آفات کی شکلوں میں ایک شکل سیلاب و طوفان ہے۔ اللہ رب العالمین سیلاب و طوفان بھیج کر کے قوموں کو عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے ماہ ہم نے مشاہدہ کیا، حیدرآباد میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے، زوردار بارش کی وجہ سے کئی علاقے، کئی کالونیاں اس سیلاب کی زد میں آ چکی تھی اور کئی علاقے پانی میں محصور تھے۔ جانی اور مالی نقصان کا سامنا برداشت کرنا پڑا۔ سابقہ امتوں میں بہت ساری قوموں کو اللہ رب العالمین نے اسی سیلاب اور طوفان کے ذریعے ہلاک کیا ہے۔ اس طرح کا عذاب اللہ رب العالمین نے ان پر نازل کیا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی کافر قوم پر اللہ رب العالمین نے اسی سیلاب و طوفان کا عذاب نازل کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس نبی بنا کر، رسول بنا کر مبعوث کیا، بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان، اپنے لوگوں کے درمیان 950 سال لگاتار تبلیغ کرتے رہے، اللہ رب العالمین کی توحید کا درس دیتے رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، مگر جب قوم نافرمانی کا مظاہرہ کیا، سرکشی کا مظاہرہ کیا، تو اچانک ایک طوفان نے انہیں آدھرا آ پکڑا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کیونکہ وہ ظالم لوگ تھے۔ عزیزان ملت، آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے قبل 5 لوگ، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، بڑے نیکوکار لوگ تھے۔
متقی تھے، زاہد تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے۔ جب اس دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے، تو شیطان ان کے بیٹوں کے پاس آیا اور آ کر انہیں بہلایا پھسلایا کہ تم اپنے آبا کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ان کے مجسموں کو نصب کرو۔ لہذا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور آ کر انہوں نے ان کے مجسمے نصب کیا۔ مجسمے نصب کرنے والے جب اس دنیا سے چلے گئے، مر گئے، انتقال کر گئے، تو شیطان ان کے بیٹوں کے پاس آیا اور آ کر انہیں بہلانا شروع کیا، پھسلانا شروع کیا کہ جب کبھی تمہارے آبا و اجداد کو کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی، کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی، تو تمہارے آبا و اجداد ان کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھا کرتے تھے۔ لہذا شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے چنگل میں آ کر، شیطان کے جال میں آ کر یہ لوگ بھی ان مجسموں کے سامنے اپنی فریادوں کو رکھنا شروع کر دیا، اور اس طرح روئے زمین پر سب سے پہلے شرک کا ارتکاب ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم میں مبعوث فرمایا، اور نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان لگاتار برابر 950 سال تب تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، شرک سے روکتے رہے، جس کا ذکر خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم والے کے پاس جاتے اور دعوت و تبلیغ کرتے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے رب میں اپنی قوم کو دن اور رات تیری توحید کی طرف بلاتا رہا، میں کبھی انہیں علی اعلان دعوت دیتا رہا، کبھی سرن دعوت دیتا رہا، کبھی جہارن دعوت دیتا رہا، کبھی انفرادی طور پر دعوت دیتا رہا، اور کبھی اجتماعی طور پر دعوت دیتا رہا، مگر قوم کا حال کیا تھا؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اے اللہ، جب میں کبھی میری قوم کو دعوت و تبلیغ کرتا ہوں، تیری توحید کے طرف بلاتا ہوں، تو یہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ دیتے ہیں اور اپنے اوپر چادر کو اوڑھ لیتے ہیں تاکہ وہ لوگ مجھے دیکھ نہ سکے۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، سال نہیں، 200 سال نہیں، 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود قوم نافرمانی کا مظاہرہ کرنے لگی، سرکشی کا مظاہرہ کرنے لگی، تو حضرت نوح علیہ السلام بحیثیت انسان ہونے کی وجہ سے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ بھی انسان تھے، اللہ رب العالمین کے سامنے انہوں نے بددعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، روئے زمین پر کسی بھی کافر کے گھر کو باقی نہ رکھ، آباد نہ رکھ۔ اگر تو انہیں آباد رکھ دے، اسی طرح چھوڑ دے، تو آنے والی نسل بھی کفار بن کر پیدا ہوگی۔ اسی لیے اللہ ان کفار کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، صفحہ ہستی سے ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو سن لی، ان کی بددعا کی لاج رکھ لی، اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح، تم کشتی بنانا شروع کرو، کشتی بنانا شروع کرو۔ لہذا حکم الہی کی تعمیل کے خاطر نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کیے، جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اللہ رب العالمین کا حکمہ پہنچا کشتی بنانے کے لیے، تو نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کیے۔ قوم کے لوگ جب حضرت نوح کے پاس سے گزرتے، ان کو کشتی بناتا ہوا دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے، اور کہتے، اے نوح، کل تک تو تم اپنے آپ کو نبی کہا کرتے تھے اور آج تم بڑئی بن گئے، کارپیٹر بن گئے، کیا بات ہے؟ کل تک تم اپنے آپ کو نبی کہہ کر چیخا کرتے تھے، ہمیں ڈرایا
کرتے تھے آج تم بڑے ہی بن گئے، کارپینٹر بن گئے، کیا بات ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، کارپینٹر تو بن گئے، بڑے ہی تو بن گئے، یہ تو بتاؤ خشکی پر کیوں بنا رہے ہو کشتی؟ کشتی تو ساحل سمندر کے قریب بنائی جاتی ہے تاکہ وہ سمندر میں چلے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہا کرتے ظالمو جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لو، ان قریب ہم بھی تمہارا مذاق اڑانے والے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کا حکم ماں پہنچا، زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگے اور آسمان سے زوردار بارش برسنے لگی۔ سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سامنے موجود ہیں، اپنے بیٹے سے مخاطب ہو رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج تم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ یا بنی ارکب معنا، آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، ولا تکن مع الکافرین، اور اے میرے بیٹے کافروں میں سے تم شمار مت ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ، آ جاؤ کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو تو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹا نافرمان تھا، ضدی تھا، ہر دھرم تھا، اڑیل تھا، اس نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے میرے ابا یہ جو پانی ابل رہا ہے زمین سے اور آسمان سے زوردار بارش نازل ہو رہی ہے، میں اس سے بچنے کے لیے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے اس بلند و بالا پہاڑ پر جا کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ الی جبل یعصمنی من الماء، وہ بلند پہاڑ پہ میں جا کر کھڑا ہو جاؤں گا، اس طرح وہ پہاڑ مجھے اس سیلاب و طوفان سے محفوظ رکھے گا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے آج اللہ رب العالمین کے سوا کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک زوردار زبردست موج آ جاتی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیتی ہے۔ تو اسی سیلاب و طوفان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اور ان کے بیٹے کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سبا کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی پانی کے ذریعے، اسی سیلاب کے ذریعے ہلاک کیا۔ قوم سبا کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں فرمایا تھا اے قوم سبا اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو کھاؤ، اللہ کی اطاعت بجا لاؤ، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا اہتمام کرو۔ فاعرضوا، اس کے باوجود انہوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات سے اعراض کیا، اللہ رب العالمین کی اطاعت سے اعراض کیا، اللہ رب العالمین کے احکامات سے کھلواڑ کیا۔ فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین، تو ہم نے ان پر ایسا زوردار زبردست سیلاب نازل کیا جس کی وجہ سے ان کی ہری بھری سرسبز و شاداب والی کھیتیاں کانٹے دار میدان میں تبدیل ہو گئی۔ ناشکری کی وجہ سے، اللہ رب العالمین سے اعراض کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس بستی کو اس سیلاب و طوفان کے ذریعے ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کر دیا۔ فرعون اور قوم فرعون کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی پانی کے ذریعے، اسی سیلاب کے ذریعے ہلاک کیا۔ بڑا سرکش اور نافرمان تھا، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ اللہ رب العالمین کو اس کا یہ غرور اتنا پسند نہیں آیا، فاغرقناہم فی الیم، ہم نے قوم فرعون اور فرعون سے انتقام لیا، فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، اور ہم نے اس کو، اس کی قوم کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کیا، تباہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو آفات کی ایک شکل سیلاب و طوفان ہے، اور دوسری چیز تیز و تند ہواؤں کا عذاب۔
تیز و تند ہواؤں کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو نازل کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین قوم عاد کو ان تیز و تند ہواؤں کے ذریعے ہلاک کیا، تباہ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد تیز و تند ہواؤں کے ذریعے ہلاک کیے گئے، تباہ کیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ یہ ہوائیں معمولی ہوائیں نہیں تھی جیسا کہ آج کل ہمارے شہروں میں چلتی ہیں، یہ ہوائیں ایسی نہیں تھی۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، زوردار ہوائیں، تیز و تند ہواؤں کو اللہ رب العالمین نے قوم عاد پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن مسلط کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے تناور کھوکھلے کھجور کے درخت کے مانند زمین پر گر گئے تھے۔ اور جب ایسی ہوائیں نازل ہوتی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہوتے، حیران و پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے، کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی آگے کی طرف متوجہ ہوتے، کبھی پلٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت ہوائیں آتی تو یہ دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور اس ہوا کے خیر کا مطالبہ کرتے تھے اور اس ہوا کے شر سے پناہ طلب کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَإِذَا تَغَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، جب کبھی آسمان ابر آلود ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب کبھی بارش نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو جاتے کہ پانی نازل ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا بات ہے، جب آسمان ابر آلود ہو جاتا ہے، ہوائیں تیز ہونے لگتی ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو اب بارش نازل ہونے والا ہے، اور آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تمہیں کیا معلوم، پہلے کی قوم بھی اس طرح کے ابر آلود کو دیکھ کر بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی یہ ابر ہم پر نازل ہونے والا ہے، یہ بارش ہم پر نازل ہونے والی ہے، ھذا عارض ممطرنا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا یہ ابر نہیں ہے بلکہ ابر کی شکل میں اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ اور قوم عاد اسی ابر انہی تیز و تند ہواؤں کے ذریعے ہلاک کی گئی۔ چوتھی چیز، تیسری چیز، چیخ اور خوفناک آواز کے ذریعے اللہ رب العالمین قوموں کو ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، جیسا کہ قوم صالح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سخت اور خوفناک چیخ کے ذریعے ہلاک کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، قوم صالح کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر سخت چیخ اور خوفناک آواز کا عذاب بھیج دیا۔ اچانک ایک چیخ نے انہیں آ کر دھر لیا، پکڑ لیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جس کی بنا پر وہ اپنے ہی گھروں میں منہ کے بل اوندے ہو کر گر پڑے۔ چوتھی چیز، پتھروں کی بارش کا عذاب۔ سابقہ امتوں میں ایک امت ایسی بھی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پتھروں کے ذریعے ہلاک کیا۔ قوم لوط کو اللہ رب العالمین نے پتھروں کی بارش بھیج کر ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا۔ بڑی گندی قوم تھی، بے حیا قوم تھی، بڑی فحاش قوم تھی۔
یہ لوگ تسکین و سکون کے لیے فطرت کے خلاف عمل کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین کو ان کی یہ نافرمانی، یہ سرکشی بڑی پسند نہیں آئی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ جب اللہ رب العالمین کا حکم آ پہنچا تو اللہ رب العالمین نے ان کی پوری بستی کو زیر و زبر کر دیا اور ان پر پتھروں کی بارش نازل فرمائی جو تہ بتہ تھے۔ تو قوم لوط کو اللہ رب العالمین نے ان پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کر دیا۔ پانچویں چیز، زمین میں دھسانے کا عذاب۔ قارون کو اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا کر عذاب سے دوچار کر دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ۔ قارون بڑا تاجر تھا، اللہ رب العالمین نے اسے بہت سارے خزانوں سے نوازا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی بھاری بھرکم تھی کہ ایک طاقتور جماعت بھی بڑی مشکل سے اس کے خزانوں کی کنجیوں کو اٹھایا کرتی تھی، چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا اے قارون بتاؤ اتنے خزانے تمہیں کہاں سے ملے؟ تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، تکبر کا وہ شکار ہوا۔ عزیزان ملت، آج ہم کتنی بھی ترقی کر لیں، علم کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، اس پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اگر انا کا شکار ہو گئے تو قریب نہیں اللہ رب العالمین بھی ہمارا حشر قارون جیسا کر دے۔ قارون سے لوگوں نے سوال کیا کہ اے قارون ذرا بتاؤ اتنے سارے خزانے تمہیں کہاں سے ملے؟ تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، ارے نادانو میرے پاس علم و فن ہے، میرے پاس بہت سارے چیزیں ہیں جس کی بنا پر میں یہ مال کمایا، یہ خزانے کمایا۔ تو اللہ رب العالمین کو اس کا یہ غرور اتنا پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو بھی زمین میں دھسا دیا اور اس کے خزانوں کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ تکبر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، ہر درمی کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا جو بہترین کپڑے زیب تن کیا، بالوں میں کراف کیا، کنگھی کی، اور زمین پر پیر مارتے ہوئے اکڑتے چل رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کو اس کا یہ غرور پسند نہیں آیا۔ اذ خسف اللہ بہ الارض، اللہ رب العالمین نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور یہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ اس لیے کہ یہ کبر اور یہ پاک بازی، عظمت، تقدس سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، سزاوار ہے۔ جو کوئی اس ردا کو کھینچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ چھٹی چیز، قدرتی آفات کی ایک شکل زلزلے ہیں۔ زلزلوں کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں۔ یہ زلزلے ہمیں متنبہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ اے انسانوں، اے نافرمانوں، یہ تو چھوٹے زلزلے ہیں، اگر اب بھی باز نہ آؤ گے تو اللہ رب العالمین بڑا زلزلہ بھی بھیجنے پر قادر ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، کب تک؟ جب تک کہ علم کو نہ اٹھا لیا جائے۔ اور علم کو کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے اٹھا لیا جائے گا۔ اور آج ہم نے مشاہدہ کیا اس کرونا وائرس کی مہاماری میں بڑے بڑے اساطین علم،
بڑے بڑے کبار علماء اس دنیا سے وفات پا گئے، چلے گئے۔ جب علماء کا خاتمہ ہوگا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے سوالات کرنے لگیں گے، اور یہ جہالا بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، اور قیامت کے قریب زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کئی مقامات پر، کئی جگہ پر، اور اخباروں کی زینت بنا ہوتا ہے فلاں جگہ زلزلہ آیا جس کی بنا پر سینکڑوں لوگ ہلاک اور ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے۔ تو یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، اور یہ آفات کی ایک شکل ہے۔ جو قوم جب نافرمان ہوتی ہے، سرکش ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین ان زلزلوں کے ذریعے قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ساتویں چیز مسخ، یعنی شکل و صورت کو بگاڑ دینے کا عذاب۔ انسان کی شکل کو خنزیر کی شکل بنا دیا جائے گا، بندروں کی شکل بنا دیا جائے گا، جیسا کہ سابقہ امتوں میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل میں سے یہودیوں کے صورتوں کو بندر اور خنزیر کی صورت بنا دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، روکا تھا، لیکن انہوں نے ہیلا اختیار کیا، اور ہیلا یہ تھا وہ اس کے قریب گھڑا کیا کرتے تھے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں آ کر اس گڑھے میں گر جاتی اور ان مچھلیوں کو وہ اتوار کے دن لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کو ان کی یہ نافرمانی پسند نہیں آئی، ان کی یہ سرکشی پسند نہیں آئی، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً، ہم نے ان تمام کو کہا کہ تم بندر بن جاؤ، لہذا وہ بندر بن گئے۔ اور ایسا عذاب اس امت میں بھی آ سکتا ہے۔ یہ امت اس عذاب سے بری نہیں ہے۔ صورتوں کو بگاڑ دینے کا عذاب اس امت میں بھی کبھی بھی آ سکتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی هذه الامہ خسف ومسخ وقذف، فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذاک؟ قال اذا ظہرت القیان والمغازف وشربت الخمور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اس امت میں مسخ ہوگا، خسف ہوگا، قذف ہوگا۔ مسخ یعنی چہروں کو بدل دیا جائے گا، خنزیر کی شکل میں، بندروں کی شکل میں۔ خسفن یعنی زمین میں دھسا کر عذاب دیا جائے گا۔ قذفن یعنی آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر کے ہلاک کیا جائے گا۔ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا فقال رجل من المسلمین، صحابہ میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ ومتى ذاک، اے اللہ کے نبی ایسا عذاب کب واقع ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ظہرت القیان والمغازف، جب ناشنا گانا عام ہو جائے اور شراب پینا عام ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس قوم کو ان تینوں عذاب سے دوچار کر دیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر، چوراہوں پر، کوچوں پر، محلوں میں شراب کی دکانیں عام ہیں، شراب کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ اور آج نوجوانوں کا تو حال یہ ہے وہ گانا سننا، ناچنا، بجانا اس کو عیب تصور نہیں کرتے، بلکہ اس کو ٹینشن کے دفعہ سمجھتے ہیں۔ تو محترم حضرات، جب شراب پینا عام ہو جائے اور گانا بجانا ناچنا عام ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس امت کو ان تین عذاب سے دوچار کر دے گا۔ آٹھویں چیز قحط سالی کا عذاب۔ بارشیں نہیں ہوں گی، رزق کی کمی ہوگی، برکت چھین لی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ رب العالمین ایک قریے کی مثال بیان کر رہے ہیں۔
کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ قریہ بڑا امن اور چین والا تھا، پرسکون تھا، مطمئن تھا، ہر آنے والے دن ان کا رزق انہیں چہار جانب ہر اعتبار سے پہنچا کرتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے ساتھ ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع، تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ان کے امن کو غارت کر دیا، ان کے چین و سکون کو ختم کر دیا اور انہیں خوف میں مبتلا کر دیا، اور ان پر بھوک کا عذاب مسلط کر دیا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ نویں چیز، دلوں پر خوف کا عذاب۔ قوم جب بگڑ جاتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین قوموں کے دلوں پر دہشت ڈال دیتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف ڈال دیتے ہیں۔ ابھی کرونا وائرس سے پہلے ہم تمام لوگ NRC کا مسئلہ تھا ہم پر، اور اس NRC کی وجہ سے ہم لوگ خوف و دہشت کے ماحول میں زندگی گزار رہے تھے۔ ابھی NRC کا مسئلہ گیا نہیں، کرونا وائرس کا عذاب ہم پر آ پہنچا۔ ابھی کرونا وائرس کے دور سے ہم چل ہی رہے تھے، اللہ رب العالمین نے زبردست سیلاب ہم پر بھیجا۔ یہ مسلسل عذاب ہم پر کیوں واقع ہو رہے ہیں؟ کیا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ عذاب، یہ فتنے ہم کو متنبہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ اے غافل انسان، اب تو بیدار ہو جا، اب تو ہوش میں آ جا، اب تو باز آ جا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کو بجا لا، اللہ رب العالمین کے احکامات کے تحت عمل کر۔ آخری چیز، آفات کی 10ویں شکل وبا ہے۔ وباؤں کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین قوموں پر اپنا عذاب نازل کر کے ہلاک، تباہ، برباد کر دیتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ جب سماج میں، معاشرے میں علل اعلان گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، کھلم کھلا لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس قوم میں، اس سماج میں، اس معاشرے میں طاعون اور طاعون جیسی مہلک وباؤں کو، بیماریوں کو نازل کر دیتے ہیں، اور ایسی ایسی وباؤں کو نازل کرتے ہیں جن کا نام نہ ہم نے سنا ہوتا ہے اور نہ ہمارے آبا و اجداد نے سنا ہوتا ہے۔ تو ان وباؤں کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو محترم حضرات، اللہ رب العالمین مختلف طریقوں کے عذابات ہم پر جو بھیجتا ہے، اس کے وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب ہمارے خود گناہ ہیں، ہمارے اعمال سیئہ ہیں، ہمارے بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ قوم نافرمان ہوتی ہے، سرکش ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے عذاب نازل کرتے ہیں۔ شرک، کفر، ظلم و زیادتی، استکبار فی الارض، فحاشی، اخلاقی برائیاں، یہ وجوہات ہیں عذاب نازل ہونے کے، اور ان سے بچنے کا حل ایمان، تقوی، شکر گزاری، صبر، نمازوں کا اہتمام، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا اہتمام، ان چیزوں کے ذریعے ہم عذابات سے بچ سکتے ہیں۔ تو محترم حضرات، آفات کے، قدرتی آفات کے 10 شکلوں کو میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سعادت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، فتنوں سے اے اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔